حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت کو اپنا ثالث بنایا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور امیر المؤمنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر کے سراہنے بٹھانا چاہا اور یوں کہا اے امیر المؤمنین یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی سے کہا قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کے لیے درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ ابن عساکر نے اسی قصے کو شعبی سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ کھجور کے ایک درخت کے کاٹنے میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا اے عمر کیا تمہاری خلافت میں ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی نے کہا حضرت زید کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی پسند ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات گئے اور حضرت زید کے پاس اندر داخل ہوئے۔ آگے پیچھے حدیث جیسے ذکر کی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں، وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں، انہوں نے اسے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب کوئی بھی وہ دیوار بناتے تو صبح کو گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گھر لے کر مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو یہ گھر ضرور لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ وہ زمین ایک آدمی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے وہ زمین خریدی۔ جب اسے قیمت ادا کرنے لگے تو اس آدمی نے کہا
جو قیمت تم مجھے دے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا جو زمین تم مجھ سے لے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو زمین میں تم سے لے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا تو پھر میں اس قیمت پر راضی نہیں ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پہلے سے زیادہ قیمت دے کر خریدا۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ 2-3 مرتبہ اسی طرح کیا، ایک قیمت مقرر کر کے پھر اس سے زیادہ کا مطالبہ کر دیتا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر یہ شرط لگائی کہ تم جتنی قیمت کہہ رہے ہو میں اتنے میں خریدتا ہوں، لیکن تم بعد میں یہ نہ پوچھنا کہ زمین اور قیمت میں سے کون سی چیز بہتر ہے۔ چنانچہ اس کی بتائی ہوئی قیمت پر خریدنے لگے۔ اس نے 12,000 قنطار سونا قیمت لگائی۔ ایک قنطار 4,000 دینار کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قیمت بہت زیادہ معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم اسے یہ قیمت اپنے پاس سے دے رہے ہو تو پھر تو تم جانو، اور اگر تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہو تو پھر اسے اتنا دو کہ وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے زیادہ حقدار ہیں، اگر ان کا گھر مسجد میں شامل کرنا ہی ہے تو پھر وہ جس طرح راضی ہوں انہیں راضی کیا جائے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو اب میں یہ گھر مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر میں میرے بھائی عبد الرحمن نے اور ان کے ساتھ ابو سروا عقبہ بن حارث نے نبیذ پی لی۔ پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتی تھیں، کچھ دیر کھجوریں پڑی رہتی تھیں جس سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اسے نبیذ کہا جاتا تھا۔ زیادہ دیر پڑے رہنے سے اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ صبح کو یہ دونوں مصر کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا سزا دے کر ہمیں پاک کر دیں، کیونکہ ہم نے ایک مشروب پیا تھا جس سے ہمیں نشہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بھائی نے کہا مجھے نشہ ہو گیا تھا، میں نے ان سے کہا گھر چلو میں تمہیں سزا دے کر پاک کر دوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ امیر مصر کو یہ بات بتا چکے ہیں، تو میں نے کہا تم گھر چلو میں تمہارا سر موڑ دوں گا تاکہ تمام لوگوں کے سامنے تمہارا سر نہ موڑا جائے۔ زمانے کا دستور یہ تھا کہ حد لگانے کے بعد سر بھی موڑ دیتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر چلے گئے، میں نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھ سے موڑا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شراب کی حد لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قصے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عبد الرحمن کو میرے پاس بغیر کجاوے کے اونٹ پر سوار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے سزا دی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینے تک تو ٹھیک رہے، پھر تقدیر الہی غالب آ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑے لگانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑے لگانے سے نہیں ہوا بلکہ طبعی موت مرے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عورت کا خاوند غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، مجھے عمر سے کیا واسطہ، وہ گھر سے چلی، وہ حاملہ تھی، ابھی وہ راستے ہی میں تھی کہ وہ گھبرا گئی۔ آج سے اسے درد ذہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور اس وجہ سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا، تو کیا اس بچے کی عمر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر انہیں تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرائی ہے، اس لیے یوں بچے کے وقت سے پہلے پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارا قریش سے وصول کر لیں، اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے یہاں اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں، لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا، اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے لے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی، اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے اختیار کرنا پڑے گا، حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار رہتے ہوئے دیکھا تو میں اپنے گورنر سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا چلو تم اسے راضی کرو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلے میں دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصر سے ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں آپ کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، تم میری مضبوط پناہ میں ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد سے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے نکل گیا تو مجھے کوڑے مارنے لگے اور کہنے لگے، میں بڑے اور کریم لوگوں کی اولاد ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ خود بھی مصر سے مدینہ منورہ آئیں اور اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ شکایت کرنے والا مصری کہاں ہے؟ کوڑا لاؤ اور اسے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جا رہے تھے، کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس مصری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو خوب پیٹا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ انہیں خوب پیٹے، اور اس نے مارنا تب چھوڑا جب ہمیں بھی تقاضا ہو گیا کہ وہ اب اور نہ مارے، یعنی اس نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری سے فرمایا، اب حضرت عمرو کی چندیا پر بھی مار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ حضرت عمرو کو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی جس سے اس میں کسی پر بھی ظلم کرنے کی جرات پیدا نہ ہوتی۔ اس مصری نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو ان کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اس لیے میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو نہیں ماروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو سے فرمایا، کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس قصے کا بالکل پتہ نہیں چلا اور نہ یہ مصری میرے پاس شکایت لے کر آیا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو خود سزا دیتا۔ حضرت یزید ابن ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت ابن جارود یا ابن ابی جارود کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ادریاس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کر رکھی تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا اس کا ارادہ بھی تھا، اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے۔ اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے عمر، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں، اے عمر، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس آؤ، چنانچہ وہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹا نیزہ ان کے جبڑوں پر مارنا چاہا لیکن مارا نہیں، کہ حضرت جارود نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جا رہے تھے، اے ادریاس،
میں تیری مدد کو حاضر ہوں، اے ادریاس میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اور حضرت جارود کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمنوں کو لکھی تھیں اور دشمن سے جا ملنے کا اس نے ارادہ بھی کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف برائی کے ارادے پر ہی تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہم میں ایسا کون ہے جس کے دل میں ایسے برے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کو قتل کر کے مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے باہر نکلے اور آپ کہہ رہے تھے، یا لبیکاہ، میں مدد کو حاضر ہوں، میں مدد کو حاضر ہوں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیا بات پیش آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے مقرر کردہ ایک امیر کی طرف سے قاصد یہ خبر لایا ہے کہ ان کے علاقے میں مسلمانوں کے راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جسے پار کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوئی کشتی نہ مل سکی۔ تو ان کے امیر نے کہا، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو نہر کی گہرائی معلوم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ ان کے پاس ایک بوڑھے کو لایا گیا۔ اس بوڑھے نے کہا، مجھے سردی سے ڈر لگتا ہے، اور وہ موسم سردی کا تھا، لیکن اس امیر نے انہیں مجبور کر کے اس نہر میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر سردی کا بہت زیادہ اثر ہو گیا اور وہ زور زور سے پکارنے لگا، اے عمر میری مدد کو آؤ، اور وہ بوڑھا ڈوب گیا۔ اس بوڑھے کی فریاد کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے یا لبیکاہ کہتے ہوئے نکلے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر کو خط لکھا جس پر وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کو آئے ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب ان کو کسی پر غصہ آتا تھا تو اس سے اعراض فرما لیتے تھے، اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ پھر اس امیر کو کہا، جس آدمی کو تم نے مار ڈالا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، ہمیں نہر پار کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہر کی پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ پھر بعد میں ہم نے اللہ کے فضل سے فلاں فلاں علاقے فتح کیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو کچھ فتوحات کی خبر وغیرہ لے کر آئے ہو، مجھے ایک مسلمان اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تم اس کے رشتہ داروں کو خون بہا دے دو اور میرے پاس سے چلے جاؤ، آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں ایک آدمی تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مال غنیمت میں سے اس کا حصہ تو دیا لیکن پورا نہ دیا۔ اس نے کہا، لوں گا تو پورا لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 20 کوڑے مارے اور اس کا سر موڑ دیا۔ وہ اپنے بال جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی جیب سے بال نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، سلام علیک اما بعد، فلاں ابن فلاں نے مجھے اپنا سارا قصہ اس طرح سنایا ہے۔ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں، اگر یہ کام اس کے ساتھ آپ نے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے کیا ہے تو آپ اس کے لیے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے، اور اگر یہ کام اس کے ساتھ آپ نے تنہائی میں کیا ہے تو آپ اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے۔ چنانچہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو بدلہ دینے کے لیے اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضرت حرمازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میدے کی روٹی شہد کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے ہو، لہذا جب آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے تو آپ اللہ کا نام لے کر میرے پاس آ جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت فیروز خط ملتے ہی مدینہ آ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اندر جانے لگے تو ایک قریشی نوجوان بھی اندر جانے لگا جس سے ان کا راستہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے اس قریشی کی ناک پر زور سے تھپڑ مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ قریشی نوجوان اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر چلا گیا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت فیروز نے، اور وہ اس وقت دروازے پر ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فیروز کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے فیروز یہ کیا ہے؟ حضرت فیروز نے کہا امیر المؤمنین، ہم نے کچھ عرصہ قبل ہی بادشاہت چھوڑی ہے جس کا اثر ابھی ہماری طبیعتوں میں باقی ہے۔ بات یہ ہوئی آپ نے مجھے خط بھیج کر بلوایا، اسے آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، اور اجازت مانگنے پر آپ نے مجھے تو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے نہ اجازت مانگی اور نہ آپ نے اسے اجازت دی۔ اس نے قاعدے کی خلاف کرتے ہوئے بلا اجازت مجھ سے پہلے ہی میری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا، اس لیے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہوئی جو یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ حضرت فیروز نے پوچھا کیا بدلہ ضرور دینا پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ضرور دینا پڑے گا۔ حضرت فیروز گھٹنوں کے بل بدلہ دینے کے لیے بیٹھ گئے اور وہ نوجوان بدلہ لینے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اے نوجوان ذرا ٹھہرنا، میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹے نبی اسود عنسی کو آج رات قتل کر دیا گیا ہے اور اس کو اللہ کے نیک بندے فیروز دیلمی نے قتل کیا ہے۔ جب تم نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی ہے تو کیا اس کے بعد بھی تم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا جب آپ نے ان کے بارے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت فیروز نے کہا میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس نے خوشی خوشی مجھے معاف کر دیا، تو کیا اس کے بعد میں اپنی اس غلطی پر اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت فیروز نے کہا میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری تلوار، میرا گھوڑا اور میرے مال میں سے 30,000 اس نوجوان کو ہدیہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے قریشی، تم نے معاف کر کے ثواب بھی لے لیا اور تم کو اتنا مال بھی مل گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک بادی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا میرے آقا نے پہلے مجھ پر تہمت لگائی، پھر مجھے آگ پر بٹھا دیا جس سے میری شرمگاہ جل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے آقا نے تم کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس بادی نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے کسی برائی کا اس کے سامنے اقرار کیا تھا؟ اس بادی نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ آدمی آ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا تو فرمایا کیا تم انسانوں کو عذاب دیتے ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ اس آدمی نے کہا امیر المؤمنین مجھے اس پر شبہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کیا اس بادی نے تمہارے سامنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مالک سے اس کے غلام کو اور والد سے اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوایا جائے گا تو میں تجھ سے اس بادی کو بدلہ دلواتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو 100 کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی آزاد کردہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے آگ میں جلایا گیا یا جس کی شکل آگ سے جلا کر بگاڑی گئی وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے۔ حضرت مکحول کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی کو بلایا تاکہ وہ بیت المقدس کے پاس ان کی سواری کو پکڑ کر کھڑا رہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس نے ان کے خلاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے اسے کہا کہ میری سواری پکڑ کر کھڑا رہے لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھ میں ذرا تیزی ہے اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بدلہ دینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے غلام کو اپنے بھائی سے بدلہ دلوا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ دلوانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عبادہ اسے اس زخم کے بدلے میں مقررہ رقم ادا کریں۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا سر زخمی تھا اور اس کی پٹائی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میری جو حالت دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ایک مسلمان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ اور دیکھو کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا، امیر المؤمنین کو تم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، تم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارے بارے میں بات کریں اور تمہارے لیے ان سے سفارش کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دیکھتے ہی فوراً سزا دینے لگ جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، صہیب کہاں ہیں؟ کیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ جا کر حضرت معاذ کو اپنا سارا قصہ بتا چکے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، وہ مارنے والے عوف بن مالک جیسے قابل اعتماد انسان ہیں، آپ ان کی بات سن لیں اور انہیں سزا دینے میں جلدی نہ کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عوف سے کہا، تمہیں اس آدمی کے ساتھ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت گدھے پر سوار ہے، یہ پیچھے سے اس گدھے کو ہانک رہا ہے۔ اتنے میں اس نے اس عورت کو گرانے کے لیے اسے لکڑی سے چوکا مارا لیکن وہ نہ گری، پھر اس نے اسے ہاتھ سے دھکا دیا جس سے وہ عورت گر گئی اور یہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی عصمت لوٹ لی۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور میں نے اس کے سر پر مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم اس عورت کو لاؤ تاکہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس گئے تو اس کے باپ اور خاوند نے ان سے کہا، تم نے ہماری عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے تو یہ سارا واقعہ سنا کر ہمیں رسوا کر دیا۔ لیکن اس عورت نے کہا، نہیں، میں تو ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بتانے ضرور جاؤں گی۔ تو اس کے والد اور خاوند نے کہا، تم ٹھہرو، ہم جا کر تمہاری طرف سے ساری بات پہنچا آتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بالکل ویسا ہی قصہ بتایا جیسا حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دینے پر اس یہودی کو سولی دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیو، ہم نے تم سے اس پر صلح نہیں کی تھی کہ تم ہماری عورتوں کے ساتھ زنا کرو اور ہم کچھ نہ کہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن ان میں سے جو کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرے گا اس کے لیے کوئی امان نہیں ہوگی۔ حضرت سوید کہتے ہیں، یہ پہلا یہودی ہے جسے میں نے اسلام میں سولی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبد الملک بن یعلا لیثی کہتے ہیں، حضرت بکیر بن شداق رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب یہ بالغ ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر آتا جاتا تھا لیکن اب میں بالغ ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا دی، اے اللہ اس کی بات کو سچا کر دے اور اسے کامیابی نصیب فرما۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ایک یہودی مقتول پایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت بڑا حادثہ سمجھا اور آپ گھبرا گئے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے تو کیا میرے زمانہ خلافت میں لوگوں کو یوں اچانک قتل کیا جائے گا؟ جس آدمی کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور بتائے۔ اس پر حضرت بکیر بن شداق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا ہے، تو اب ایسی وجہ بتاؤ جس سے تم سزا سے بچ سکو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں بتاتا ہوں، فلاں مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میرے ذمے کر گیا۔ میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس یہودی کو وہاں پایا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، وَشَعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ حَتَّى خَلَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ۔ اشعث اس عورت کے خاوند کا نام ہے، کو تو اسلام نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور وہ اسلامی جذبے سے گھر چھوڑ کر خدا کے راستے میں گیا ہوا ہے، اور میں نے اس دھوکے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں گزاری ہے۔ أبيت على قرائبها ويمسي على جرداء لاحقة الحزام۔ میں تو ساری رات اس کی بیوی کے سینے پر گزار رہا ہوں اور وہ خود چھوٹے بالوں والی اونٹ کی پشت پر شام گزارتا ہے جس کا تنگ بندھا ہوا ہے۔
كأن مجامع الربلات منها فهام ينهضون إلى فئام۔ عربوں کو عورت کا موٹا ہونا اور مرد کا دبلا ہونا پسند تھا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی اتنی موٹی ہے کہ اس کے رانوں کے ملنے کی جگہ یعنی سرین تہ بتہ ہے، وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکیر کی بات کو سچا مان لیا اور اس یہودی کے خون کو معاف کر دیا اور ان سے بدلہ یا خون بہا نہ لیا، اور حضرت بکیر کے ساتھ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہوا کہ بغیر گواہ کے ان کی بات سچی مان لی گئی۔ حضرت قاسم بن ابی بزہ کہتے ہیں شام میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ قصہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ یوں ذمیوں کو قتل کرنا اگر اس مسلمان کی مستقل عادت بن گئی پھر تو اسے آگے کر کے اس کی گردن اڑا دو، اور اگر وہ طیش میں آ کر اچانک ایسا کر بیٹھا ہے تو اس پر 4000 کی دیت کا جرمانہ لگا دو۔ کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا، اس کے امیر کو یہ خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی کبھی موٹے تازے کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کافر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے، تو پھر اس سے تمہارا ساتھی فارسی میں کہتا ہے مت رس یعنی مت ڈر، یہ کہہ کر اسے امان دے دیتا ہے، وہ کافر خود کو اسی مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر یہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے، یہ قتل دھوکہ دے کر کیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو امان دے دی ہے اور وہ مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے پاس آ گیا اور پھر مسلمان نے اسے قتل کر دیا تو یوں دھوکے سے قتل کرنے پر میں اس مسلمان کو ضرور قتل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، آخر محاصرہ اور جنگ سے تنگ آ کر تستر کے حاکم ہرمزان نے اپنے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اترنا چاہا۔ میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا زندہ رہنے والے کی طرح بات کروں یا مر جانے والے کی طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا باس، یعنی تم اپنے بارے میں مت ڈرو، بات کرو۔ ہرمزان نے کہا اے قوم عرب، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے ساتھ نہ تھے بلکہ اللہ نے معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان چھوڑ رکھا تھا، اس وقت تک تو ہم تمہیں اپنا غلام بناتے تھے، تمہیں قتل کرتے تھے اور تم سے سارا مال چھین لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم میں تم سے مقابلے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا اے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دشمن اور ان کا بڑا دبدبہ چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو پھر اس کی قوم اپنی زندگی سے نا امید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی، اس لیے آپ اس کو قتل نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حضرت برا بن مالک اور حضرت حجزہ بن ثور رضی اللہ عنہما جیسے بہادر صحابہ کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ اس نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے ضرور قتل ہی کر دیں گے تو میں نے ان سے کہا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اسے لاباسا تم مت ڈرو اور بات کرو کہہ چکے ہیں، اور لاباسا کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے، لہذا آپ تو اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے اس سے کوئی رشوت لی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے۔ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے نہ رشوت لی ہے اور نہ کوئی مفاد، میں تو ایک حق بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنے اس دعویٰ کہ لاباسا کہنے سے کافر کو امان مل جاتی ہے کہ تصدیق کرنے والا کوئی اور گواہ اپنے علاوہ لے آؤ، ورنہ میں تم سے ہی سزا کی ابتدا کروں گا۔ چنانچہ میں گیا، مجھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے، میں ان کو لے کر آیا، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمزان کے قتل سے رک گئے اور ہرمزان مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی بستی جابیہ پہنچے
تو آپ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ ذمی آدمی ہے جو کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب کہ وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ وہ بوڑھا عیالدار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوڑھے ذمی پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجد کے دروازوں پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ذمی، ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا، جوانی میں تو ہم تم سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے بقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت یزید بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان جابیہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک ذمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ان کی اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا ارے میاں تم بھی؟ اس نے کہا یا امیر المؤمنین، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا اور سامان ہے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اس ذمی کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوشی میں ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا تجھے کس طرح پتہ چلا یہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تورات میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سلمہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا اور یہ اس ہلکے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا تھا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔